الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا کے زیر اہتمام ملک کی سرکردہ سیاسی جماعتوں پر مشتمل یہ آل پارٹیز کانفرنس صوبہ خیبر پختونخوا میں جاری بدامنی کی لہر، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان اور قتل و غارت گری کے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے حکومت کی نااہلی اور ناقص پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ کانفرنس یہ واضح کرتا ہے کہ صوبے میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، ڈاکوؤں، لٹیروں، بھتہ خوروں کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے، عوام عدم تحفظ کا شکار ہیں اور حکومت اور اس کے وزراء کے کرپشن اور مال بٹورے میں مصروف ہیں۔ ان تمام تر حالات اور واقعات کی روشنی میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین پر مشتمل یہ کانفرنس حکومت کو متنبہ کرتی ہے کہ وہ صوبہ میں امن و امان کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کرے، بصورت دیگر صوبہ کی اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف سخت فیصلہ کرنے پر غور کر سکتی ہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس صوبے کی ابتر معاشی صورتحال، تاریخ کے بلند ترین قرضوں، اقربا پروری اور صوبے میں جاری کرپشن پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واضح کرتا ہے کہ صوبے میں 9 سال سے قابض حکمرانوں نے 75 سالہ تاریخ میں 900 ارب روپے کے قرضے لے کر غریب صوبے کو مقروض کیا، جبکہ 2007 میں صوبہ 97 ارب اور 2013 میں 300 ارب، جبکہ 9 سالوں میں 900 ارب روپے کا قرضہ حاصل کر چکا ہے، جبکہ صوبے میں اب تک کوئی میگا پروجیکٹس یونیورسٹی، ہسپتال یا ترقیاتی منصوبے کا کوئی جال نہیں بچھایا جا سکا۔ صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ کو اربوں روپے کا حساب دینا ہوگا۔ آل پارٹیز کانفرنس BRT ملم جبہ کیس، آٹا چینی سکینڈل، فارن فنڈنگ کیس میں ملوث ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس صوبہ میں امن و امان کی مخدوش صورتحال، بالخصوص قبائل اضلاع میں آئے روز ٹارگٹ کلنگ کے واقعات، باجوڑ سے وزیرستان تک JOI کے رہنماؤں کی پیدر پہ شہادتوں کہ صوبائی حکومت اور اداروں کے لیے لمحہ فکریہ قرار دیتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ حکومت امن کی بحالی اور عوام کو تحفظ دینے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ آل پارٹیز کانفرنس نے حالیہ دنوں لکی مروت، بنو، وزیرستان واقعات میں سیکورٹی فورسز، پولیس اور شہریوں کی شہادت پر گہرے رنج غم کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ قبائلی علاقوں سمیت شہری علاقوں میں بھی امن و امان کی صورتحال اور آئے روز واقعات کے روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں اور عوام کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہ کانفرنس تحریک انصاف صوبائی حکومت کی جانب سے صوبائی اسمبلی میں عددی اکثریت کی بل بوتے پر جو ہیلی کاپٹر بل منظور کیا ہے، وہ محض عمران خان کو نیب مقدمے سے بری کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے ذاتی مفاد کے لیے امتیازی قانون کی مذمت کی جاتی ہے۔ APC کی نظر میں خیبر پختونخوا جہاں PTI کی حکومت ہے، اگر پنجاب میں آٹے کی قیمت 1350 روپے جبکہ خیبر پختونخوا میں 2600 روپے تک پہنچ چکی ہے، صوبائی حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے آٹے کی قیمت پوری طور پر کم کرے۔ آل پارٹیز کانفرنس مرکزی حکومت کی آئینی حیثیت کے حوالے سے صوبائی حکومت کے مبین رویے کو آئین کے منافی قرار دے۔ APC مطالبہ کرتا ہے
کہ صوبائی حکومت آئین کے مطابق وفاقی حکومت کی حیثیت کو ہر لحاظ سے تسلیم کرے اور اس کے خلاف جو غیر آئینی اقدامات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں اس سے باز رہے۔ ساتھ ہی میں یہ اعزاز بھی حاصل کر رہا ہوں کہ پشاور پریس کلب کے جو انتخابات ہوئے ہیں تو اس کے نئے صدر ارشد عزیز ملک صاحب کو اور ان کی کابینہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جس طرح حالات ہے اس پر تو اے پی سی ہے، اس کے بارے میں ابھی تحریک انصاف کی جانب سے ایک بیان بھی جاری ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے شر فساد پھیلا رہے ہیں، اس کو کیا جواب دیں گے؟ کیا واقعی یہ شر فساد کے لیے آپ پارٹی کا حصہ نہیں؟ میرے خیال میں یہ تمام پارٹیاں بیک آواز قوم کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اس قسم کی بات کرنا عوام کے جذبات کو ان کی زخموں پر نمک پاشی کرنے کے مترادف ہے۔ نااہلیاں وفاق سے لے کر صوبے تک اب عیاں ہو چکی ہیں۔ ان بیان بازیوں سے وہ اپنے ناکامیوں پر اب پردہ نہیں ڈال سکتے، وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ دن رات بیانات تبدیل کرتے رہتے ہیں، صبح کوئی بیان دیتا ہے تو شام کو اس کی نفی کرتے ہیں، اور پھر ان کی کرپشن کے جو قصے کہانیاں ہیں، اس سے میں تو ماضی میں اگر ملک کے اندر کوئی کرپشن ہوئی ہے تو لوگوں کو بھلا دیا ہے انہوں نے اپنے اس مہا کرپشن کے نتیجے میں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے جو معاملات وفاق کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے عوام بھی سفر ہو رہی ہے، امن و امان کی وجہ سے بھی ہو رہے ہیں، مگر کچھ دیگر معاملات ہیں جس کی وجہ سے عوام سفر ہو رہے ہیں، بجلی گیس ہے، اے پی سی میں اس کا پہلو جو ہے وہ فقدان میں نظر آتا ہے۔ امن و امان کی وجہ سے بھی ہے، مگر یہ آئے روز جو بجلی کے بل ہے یا گیس کا جو بحران ہے، خصوصاً اگر ہم آگے کی بات کریں تو وفاقی حکومت کی جانب سے اگر بر وقت اقدامات اٹھا لیے جاتے ہیں، پنجاب حکومت کی جانب سے گندم کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ نہیں کیا، آج پختونخوا کے لوگ تقریباً 3000 یا 2700 روپے کا تیل تو خریدتے ہیں۔ دیکھیے، اس میں پہلے بھی ایک پریس کانفرنس میں آپ سے بات کر چکا ہوں۔ ہمیں بالکل یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم اس قدر دلدل میں پھنس چکے ہیں، اور دلدل میں پھنسا ہوا آدمی جتنا بھی نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی دلدل اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وفاق کی سطح پر زبردست محنت کی گئی، یہاں تک کہ جو بلیک لسٹ ہونے کی طرف پاکستان جا رہا تھا اور دیوالیہ ہونے کے کنارے کھڑا تھا، نئی حکومت نے IMF کے ذریعے اس کے ساتھ جو بہترین اور حکمت عملی سے بھرپور ڈیلنگ ہوئی، پاکستان کو وائٹ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور اب یہ صورتحال ہے کہ اگر ملک میں بے چینی رہتی ہے، اور جس طرح کہ انہوں نے لانگ مارچز یا فرلانگ مارچز کے ذریعے سے بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی، اب وہ تقریباً مان پڑ چکی ہے، اور ان کی سیاسی قوت جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکی ہے کہ وہ نہ احتجاج کرنے کے رہے، نہ وہ کوئی لانگ مارچ کرنے کے رہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب انریسٹ ہوگا تو کاروبار بھی متاثر ہوگا۔ جب آپ کے ملک میں انریسٹ ہوگا تو باہر کے جو آپ کو امداد دینے والے ممالک ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ روک لیتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسی تبدیلی پاکستان میں آ جائے جو کل اسی طرح ہمارے گلے پڑ جائے جیسے ماضی کے 3.5 سالوں میں پڑ گئی تھی۔ تو اس صورتحال سے بھی سیاسی طور پر ہی ہمیں نکلنا ہوگا، اور وفاق انشاءاللہ العزیز۔ اب ظاہر ہے جی کہ اس وقت 2 صوبوں میں وفاق کے دونوں اطراف میں ان کی حکومت ہے، اور اس کے لیے مشکلات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو ان مشکلات کے جو مرکز پہ حملے ہو رہے ہیں، ایک بڑے خوبصورت حکمت عملی کے ساتھ ہم اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور اس کا دفاع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بتائیے کہ ملک میں معاشی بدحالی بھی ہے، معاشی صورتحال بھی خراب ہے، اس پہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی تشویش ہے۔ ملک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت جو ہے نا بنانے جا رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آیا
सियासी जमातें इस में हुकूमत को तस्लीम करेगी कि नहीं करेगी, इस हवाले से ज़रा कोई ऐसी तजवीज़ हमारे नोटिस में नहीं है। पता नहीं सोशल मीडिया पर हर चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन हमारे नोटिस में ऐसी कोई तजवीज़ नहीं। मौलाना साहब, आप क्या समझते हैं क़याम अमन के लिए रियासती जो पॉलिसियाँ है उसमें तब्दीली ज़रूरी है, और उसके हवाले से कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ था कल भी होने जा रहा है, उसमें आप क्या तजवीज़ देंगे? आपने कुछ सुना होगा उसमें कुछ? जी, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो आज हुई है, इसके जो तजावीज़ हैं वो वफाकी हुकूमत को आज ही कन्वे कर दी जाएंगी, ताकि कल जब सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो तो इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ उनके सामने मौजूद हों। और साहब, एक तो दो सूबों में आपको खुद कहा है कि PTI की हुकूमत है, विफाक के लिए ये हुकूमतें जो मुश्किलात बढ़ा रही हैं, और मुल्क में माशी बहरान भी है और साथ में बदमनी भी बहुत है, तो तमाम हालात का हल क्या है सियासी तौर पर? सर, इंतखाबात क्या वक्त पे होंगे या वक्त से पहले होने चाहिए? क्या ये हुकूमत को एक्सटेंशन मिल रही है सर इन हालात को कंट्रोल करने के लिए? क्या क्या होने जा रहा है? आपके मुंह में गुड़ इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, अगर इस हालात में इलेक्शन के लिए जाएंगे तो ज़्यादा बात है, क्योंकि आवाम ये नहीं समझती कि मईशत किस तरह है। आवाम ये सोचती है कि 8 इमरान खान की हुकूमत में 1300 पे था, अब 2600 पे है। चीनी वहाँ उस वक्त कितने पे थी, अब मकसद ज़्यादा हो गई कीमतें। तो मकसद आवाम को आप लोग कैसे समझाएंगे कि हमने हुकूमत को सही सीमत में? बहुत सी बातें थी कि जो पब्लिक को समझ में नहीं आ रही थी, और एक प्रोपेगेंडे से वो मुतासर हो जाते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ सूरत हाल जहाँ दूसरे मामलात पर बेहतर हुई है, आवाम के शऊर में, उनकी आगाही में इजाफ़ा हुआ है, और उन्होंने असल हक़ाइक़ का इदराक किया है। महंगाई के हवाले से भी कौम इस बात का इदराक कर चुकी है कि इस तमाम तर मुश्किलात की असल वजह वो पिछली हुकूमत के 3.5 साल मनसूबे हैं, जिन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स को रोका, उसको मुंजमद कर दिया। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी नज़र में सीपैक बहुत बड़ा मनसूबा था, और काशगर से लेकर गवादर तक, तो इस गवादर की जो गहराई है ये खित्ते की सबसे बड़ी गहराई थी। कराची से भी ज़्यादा गहरा, चाबहार से भी ज़्यादा गहरा, बंदर अब्बास से भी ज़्यादा गहरा, दुबई से भी ज़्यादा गहरा, जद्दा से भी ज़्यादा गहरा समंदर आपके पास था गवादर का। लेकिन 3.5 साल के बाद जब हम गए हैं तो 8.5 फुट जो है वो गहराई उसके रह गई है। मिट्टी आते आते उसने भर दिया उसको, अब दोबारा उसको मिट्टी को पीछे धकेला जा रहा है ताकि समंदर को उसी मकाम पर लाया जाए और वहाँ पर बैनुल-अक़वामी एक बंदरगाह जो है वजूद में आए। अब ये चीज़ें हैं कि जिस इक़दामात में अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर पब्लिक में आपको एक एतमाद दोबारा बहाल होगा, और इसी तरफ हम जा रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इन लोगों ने पाकिस्तान का कितना माशी कत्ल किया है और कितना उसने मुल्क की मईशत को डबोया है। ये काम, जैसे मैं नहीं कह रहा हूँ, ख़ुद जो इमरान खान के दाएँ बाएँ रहे हैं उन लोगों ने इस बात का एतराफ़ किया है, और ये कहकर एतराफ़ किया है कि फजल रहमान कहता है कि ये बाहर का एजेंट है, हम नहीं मानते थे, हम इस बात से इख्तलाफ करते थे, लेकिन जिस अंदाज से मुल्क डूबा है और डुबोया जा रहा है ये बग़ैर एजेंडे के हो नहीं सकता। तो अब हम भी सोच रहे हैं कि वाकई मुल्क को डुबोने के एजेंडे पे तो नहीं आया था। आज जब वो दोबारा उठ रहा है या हाथ पाँव मार रहा है, ये अपने नामुकम्मल एजेंडे को मुकम्मल करने के लिए हाथ पाँव मार रहा है कि मैं मुल्क को गर्क क्यों नहीं कर सका, ये बच क्यों गया है, ये ऐसे लोगों के हाथ में क्यों चला गया है कि जो दोबारा इस मझदार से मुल्क की किश्ती को साहिल पे ले जाने की तरफ रवाना है। मौलाना साहब ये बताएं कि जिन पॉइंट्स पे APC आज हुआ है, इससे आपको नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ PTI को इनकाउंटर करना था? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे जो करप्ट है वो अदलिया आई है, उस पर कोई बात नहीं हुई APC में। तो ये सिर्फ APC का एजेंडा अमन व अमान था, अपने एजेंडे तक हम ज़रूर महदूद रहे हैं। बाकी जो आप कह रहे हैं, फिर मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब दूसरी करूँगा तो आपसे बात करूँगा। आपके पार्टी के गवर्नर को गवर्नर हाउस में बंद करने की बातें हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अगर इन्होंने ऐसे इक़दाम किया तो इनको गवर्नर हाउस तक बंद करेंगे, क्या कहते हैं आप इसमें? न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। मौलाना ये बताइए कि वफाक हमारा मकरूज है, आपको पता है, और यहाँ पर हर मिनिस्टर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात होती है कि वफाक अगर हम पैसे नहीं, हम ये दिवालिया हो जाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं होंगे। तो
اس حوالے سے APC میں کچھ بات ہوئی ہے؟ ہم کیسے پیسے دیں ان کو؟ آپ خود سوچیں ذرا. ایک وزیر اعلیٰ روزانہ کہتا ہے میں اسمبلی تحریر کر دوں گا، میں حکومت تحریر کر دوں گا. ایک طرف حکومت کی کشتی کو ڈبونے کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک طرف آپ مرکزی ان کو پیسے دے دیں. یہ تو اپنے ملک کو غرق کرنے والی باتیں ہوں گی جی. تو وہ ایک بات پہ تو ٹھہرے نا، یا حکومت کرے یا پھر معیشت کو سنبھالے. اگر حکومت نہیں کر سکتے اور وہ ملک میں ایک سیاسی افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں، تو جو حکومت بار بار کہہ چکی ہو کہ ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں، ہم اسمبلی تحلیل کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ ملک کا پیسہ دے دیں. ملک کا پیسہ اور غرق کر رہا ہے آپ نے. مولانا صاحب APC ہے اور آل پارٹیز کانفرنس ہے اور ہمیشہ ایسے ہی کانفرنسوں میں تمام جماعتیں موجود ہیں. خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی ذمہ دار جو حکومت ہے اس کی جماعت یہاں پہ نظر نہیں آ رہی. تحریک ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جو تخریب والے ہیں اس کو تعمیر میں شریک نہیں کیا جا سکتا. جیسے لیٹر ملک میں کسی نے دیر سے کچھ توپ سوات منتقل کیے، آپ کے علم میں آج اجلاس میں اس کے کچھ ہم نے آواز سنی ہے اس کی. آپ نجم الدین خان صاحب نے بات کی آج اس کے اوپر بھی. تو توشہ خانہ سے لے کر توپ خانے تک محفوظ نہیں ہے کوئی چیز. اپنے گھر منتقل کیے جی. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بتائیں کہ کہا جائے کہ جو بارڈر ہے اس کی سیکورٹی کے لیے پھر سے امریکہ امداد دے رہی ہے، اس حوالے سے چل رہی ہے، اس میں کتنی صلاحیت؟ ہم نے تو آج تک امریکی امداد میں کوئی خیر نہیں دیکھی. اگر کوئی خیر کہیں نظر آ رہا ہے تو دیکھ لیں گے ہم بھی. بہت شکریہ جی.